السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج میں ایک اہم سوال کے حوالے سے بات کروں گا اور اپنے سفر کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کروں گا۔ اچھا، وہ سوال یہ ہے کہ جو لوگ دین کا شوق رکھتے ہیں یا دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں یا دین میں آنا چاہتے ہیں، تو کون سا فرقہ صحیح ہے یا کیا لائے عمل ہو، کس طرح چلیں؟ کیونکہ اسلام میں فرقے کا کہیں ذکر نہیں ہے، یہ تو بعد میں فرقہ بندی ہوئی ہے اور لوگوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی، جو بھی وجوہات تھی۔ جب مجھے اللہ نے دین کا شوق دیا، 19 سال کا تھا میں تو جو ٹریگرنگ پوائنٹ تھا یا جو چیز میرے لیے اٹریکٹنگ تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، یہ میرا شوق تھا اور یہ میرا وجہ بنی کہ میں دین کی طرف آؤں۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، وہ کیا پہنتے تھے، کیا کیا اپنے معاملات کس طریقے سے کرتے تھے، اس طرح کی باتیں۔ پھر اللہ نے پڑھنے کا شوق بھی دیا، خاص طور پہ دین کے حوالے سے، یا کوئی بھی ایسی کتاب جس میں دین کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہو یا بتائی گئی ہو۔ اچھا، خالصتاً دین کی کتابیں نہیں پڑھتا تھا، لیکن میں کہانیاں، افسانے بالخصوص وہ پڑھتا تھا جن میں دین کے حوالے سے کوئی لیسن دیا جائے یا کوئی بات بتائی جائے۔ یہ آغاز تھا سفر کا میرے دین کی طرف۔ تو میں نے کسی فرقہ بازی میں نہیں پڑا، میں نے کوئی مائنڈ نہیں بنایا کہ فلاں اچھا ہے فلاں غلط ہے، یہ مجھے فلاں کی طرف جانا ہے۔ ہاں، اللہ نے میرے تربیت جو کی، جب دین کی طرف رغبت ہوئی تو مولانا طارق جمیل جو بہت بڑے عالم ہیں، بہت اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی ویڈیو سن کے میری تربیت ہوئی ہے۔ اور ان کی ویڈیوز جنہوں نے سنی ہیں، ان کا بیان وغیرہ، تو ایک بات پہ سب متفق ہیں کہ وہ فرقہ واریت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ مسلمان بننے کی تبلیغ کرتے، امتی بننے کی تبلیغ کرتے۔ تو جو ابتدا ہوئی تبلیغ کی، وہاں سے پھر میں نے اسی ڈگر پہ اپنا سفر شروع کیا۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں میں لیتا تھا جو میری طبیعت کے حوالے سے آسان ہوتی تھی، جو میرا مزاج کے حوالے سے آسان ہوتی تھی، میں ان پہ عمل کرنا شروع کرتا تھا۔ میں ایک سنت لیتا تھا، اس پہ 10 15 20 دن عمل کرتا تھا، جب مجھے لگتا تھا کہ یہ عادت میری اچھی پختہ ہو گئی ہے، پھر دوسری سنت کو دیکھتا تھا جو میں کر سکتا ہوں آسانی سے۔ اس طرح کرتے کرتے میں نے اپنا مزاج دین پہ لانا شروع کیا، سنتوں پہ لانا شروع کیا، اور اس طرح ایمان بڑھتا گیا۔ اور پھر ایک ٹائم وہ آیا کہ ان چیزوں کی طرف یا ان سنتوں کی طرف گیا جو شروع میں کر نہیں سکتا تھا، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا تھا، ایمان کی کمزوری اجازت نہیں دیتی تھی۔ تو میرا طرز عمل یہ رہا۔ مثال، میں خوشبو لگانا شروع کی سنت کی نیت سے، سفید کپڑے پہننا شروع کیے سنت کی نیت سے، سرما لگانا شروع کیا سنت کی نیت سے۔ تو غرض یہ وہ سنت ہیں جو بہت آسان ہے کرنے میں، اور ایک میں نے بیبی سٹیپ سے شروع کیا۔ میں نے جلد بازی نہیں کی، یا میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے راتوں رات سب کچھ کر لینا ہے، نہیں۔ میں نے اپنے مزاج کے حساب سے، اپنی سپیڈ کے حساب سے آرام آرام سے ایک سنت لی، پھر دوسری سنت لی۔ لیکن سب سے اہم جو میرا فوکس تھا، وہ میرا فوکس تھا کہ میری نماز 5 وقت کی ہو، میری 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو۔ یہ سب سے اہم میرا فوکس تھا، اور بنیادی طور پہ سب سے زیادہ جو محنت ہے وہ اسی پہ کی۔ پہلے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن جمعہ کی پڑھی نہ پڑھی، جمعے کی پڑھتے تھے، گھر والے جمعے کی اس پہ ذرا زور دیتے تھے، باقی نمازیں غائب۔ ویسے بھی مڈل کلاس میں دنیا کے حوالے سے اور دوسرے معاملے، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک جنرل ماحول ہے ہمارے مڈل کلاس کا جس میں جمعے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ دوسری، اگر گھرانہ دیندار ہوگا تو باقیوں کی بھی اہمیت ہوگی، ورنہ باقیوں میں اگر بچہ نہیں بھی کر رہا تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ میرا سفر رہا، اور پھر میں کتابیں پڑھنا شروع کی۔ میں نے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ میں علماء کو سنتا تھا، میں نے اہل حدیث کو بھی سنا ہے، میں نے دیوبند کو بھی سنا ہے، میں نے بریلوی حضرات کو بھی سنا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ میری فیملی کا تعلق اہل سنت
سے ہے اور اس میں مکس والا معاملہ ہے. بریلوی حضرات کی بھی پیروی ہو رہی ہوتی ہے اور دیوبند کی بھی، لیکن زیادہ تر بریلوی اس میں رہے ہم لوگ. میری فیملی، امیجیٹ فیملی کی بات کروں تو میں نے پڑھنا شروع کیا، آہستہ آہستہ پڑھا، علماء کو سنا، سب کی باتیں سنتا تھا. اچھا، میں نماز، جب میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا میں نماز میں میرا فوکس ہوتا تھا، اس کے بعد جو میرا سیکنڈ فوکس آیا وہ میرا قرآن پہ آیا. میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن خود پڑھنا شروع کیا. پھر کچھ وقت کے بعد حدیث کی کتاب ایک لی، وہ شروع کیا جو آسانی سے میں پڑھ سکتا تھا، اردو ترجمے والی. تو میرے ذہن میں نا جو بھی میں عالم کو سنتا تھا کسی بھی فرقے کا، تو جو میجرنگ سکیل ہوتا تھا نا کسی کی بھی عالم کی بات کا یا ریلیٹ کرنے کا، تو وہ میں قرآن اور حدیث کو رکھتا تھا، اس سے ریلیٹ کرتا تھا، اس سے ان کے مزاج، ان کی باتیں یہ جج کرتا تھا. لیکن بنیادی طور پہ جو سب سے زیادہ میں نے سنا ہے اور جن کو باتوں کو اثر لیے اور جن کی باتوں کو اپنایا وہ مولانا طارق جمیل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن گنجائش میں نے ساروں کی رکھی، میں نے کھلے ذہن سے ساروں کو سنا اور آج بھی سنتا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے چھوڑ دیا، سنتا ہوں، ایک حد تک سنتا ہوں. تو سنتے سنتے پھر اس طرح میں نے اپنے دین کا سفر جاری رکھا. اس طرح میں نے اپنا عقیدہ کہہ لیں، ہاں عقیدہ ہی کہیں گے، بلکہ عقیدہ بنایا. تو آج جو میرا نچوڑ ہے، ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، لوگ سنتے بھی نہیں ہیں. آج میرا جو طرز عمل ہے چلنے کا دین کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد حدیث، اور اس کے بعد فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ طرز عمل ہے میرا دین کے حوالے سے. قرآن حدیث بنیادی طور پہ، اور اگر کوئی مسئلہ ہے دور حاضر کا تو وہ پھر میں فقہ سے لیتا ہوں جا کے. اور جن علماء سے میں رابطہ رکھتا ہوں مسائل کے حوالے سے وہ دیوبند ہیں. میں دیوبند فرقے کو فالو نہیں کرتا، اور جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے غلط ان کی لگتی ہے تو میں اس چیز کو نہیں اپناتا. اسی لیے میں اپنے آپ کو دیوبند میں گنتا نہیں ہوں. ہاں، مسئلہ ضرور ان کے علماء سے پوچھتا ہوں. میں نماز اہل حدیث کے پیچھے بھی پڑھ لیتا ہوں، بریلوی حضرات کے پیچھے بھی پڑھ لیتا ہوں، اور دیوبند کے تو پڑھتا ہی پڑھتا ہوں. تو اس کی بہت آسان سی وجہ ہے کہ نماز تینوں سے ہی پڑھتے ہیں. تینوں میں بہتر اور افضل اور غیر افضل کا معاملہ ہے، جس میں ایک رکن میں فرق آ جاتا ہے، لیکن اس میں بھی احادیث میں آ چکا ہے. جیسے اہل حدیث رفع یدین کرتے ہیں تو وہاں بہتر کا معاملہ ہے، وہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا رکن کیا جیسے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایسے تنگ نظر یا غلط معلومات کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، نہیں ہے، دین معلومات نہیں ہوتی، حدیث سے واقفیت نہیں ہے، تو بیچارے گمراہ ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے کہنا تھا مختصر، جس ویڈیو سے میسج دینا تھا کہ آپ قرآن کو پڑھیے، آپ حدیث کو پڑھیے. آپ فقہ میں نہیں جانا چاہتے نہ آ جائیں، جیسے اہل حدیث حضرات اس میں نہیں جاتے. لیکن میں سمجھتا ہوں، میری ناقص رائے ہے کہ فقہ ضروری چیز ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دور حاضر کے بہت سے مسائل ہیں جو فقہ سے آپ کو پتہ چلتے ہیں، فقہ کے علاوہ آپ نہیں. کوئی استاد، اہل حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی استاد ہوتا ہے جو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں بھی جو فقہ ہے وہ بھی ایک استاد ہے جو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو معاملہ وہی ہے، تلقید. وہ لوگ کہتے ہیں ہم تلقید نہیں کرتے، لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے گھما پھرا کے. خیر، یہاں دوسرے فرقوں کے حوالے سے، کچھ مسائل کے حوالے سے بات کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ یہ میرا طرز عمل ہے، اور یہ وہ طرز عمل ہے جس سے میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں کسی فرقے میں نہیں آتا ہوں. کل کو قیامت میں اٹھایا جاؤں گا تو مسلمان کی حیثیت سے اٹھایا جاؤں گا، امتی کی حیثیت سے اٹھایا جاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.